بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل کے ایران میں مبینہ میزائل حملے میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اپنے محافظ سمیت شہید کر دیے گئے، جس پر چائنا، روس، ترکیہ اور قطر سمیت متعدد ممالک کے رد عمل آنا شروع ہو گئے ہیں۔ روس نے حماس کے سربراہ کی میزائل حملے میں شہادت پر کہا ہے کہ یہ بالکل ناقابل قبول سیاسی قتل ہے جو خطے میں مزید کشیدگی کا باعث بنے گا۔ اسی طرح چائنا نے بھی اسماعیل ہنیہ کے شہادت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے سے خطے میں عدم استحکام میں اضافہ ہوگا اور امن کی کوششوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ برطانیہ نے اسماعیل ہنیہ کے ایران میں شہادت کو اسرائیل کی خطے تک رسائی کی صلاحیت کا ایک طاقتور مظاہرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو اب غزہ آپریشن ختم کرنے کا جواز مل گیا۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ یہ یقیناً مشرق وسطیٰ کے لیے خطرناک وقت ہے۔ نیتن یاہو نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے حماس کی قیادت کو بڑا دھچکا پہنچایا ہے اور اب غزہ جنگ ختم کر سکتے ہیں، ایسا دوستو برطانیہ کا کہنا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا ہے کہ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کا نفرت انگیز قتل غزہ میں جنگ بندی معاہدے کو روکنے کی ایک کوشش ہے جو گزشتہ سال سے جاری تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قتل اپنی انتہائی گھناؤنی نوعیت کا ایک ایسا منصوبہ ہے جو غزہ میں قتل عام کو روکنے کے لیے جاری گفتگو کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے صہیونی رجیم کے بنا ٹرائل کے اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صرف غافل اور بے ضمیر افراد اسرائیل کی مجرمانہ جارحیت کو روکنے کے لیے اس رجیم پر دباؤ بڑھانا نہیں چاہتے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ متعدد دہائیوں سے اب تک مصائب میں مبتلا فلسطینیوں پر اسماعیل ہنیہ کی شہادت گہرا اثر چھوڑ سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بدنیت افراد جو ماضی میں اسماعیل ہنیہ کے ساتھ میری ملاقات پر تنقید کرتے تھے، وہ ایک پرامن مشرق وسطیٰ اور فلسطینی عوام کے حقیقی وقار کی بحالی کے لیے اسماعیل ہنیہ کی کوششوں کے قدردان نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے ایک دوست، عزیز بھائی اور بہادر لوگوں کے مددگار کی موت کے غم میں سوگوار ہوں۔ اسماعیل ہنیہ کی تدفین جمعے کو دوستو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں کی جائے گی۔ جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران گئے تھے۔ اسماعیل ہنیہ کی ایران میں اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد ایران کے سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کی ہے۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینا تہران یعنی ایران کا فرض ہے۔ دوسری جانب ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایران اپنی علاقائی سالمیت وقار کا دفاع کرے گا۔ ایران تخریب کار قابضین کو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بزدلانہ عمل پر پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود کا کہنا ہے کہ ایران اپنی سرزمین اور عزت کا دفاع کرے گا۔ تخریب کار قابض حملہ آور کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کا فتح یاب ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور آج مجھے ان کی میت کو کندھا دینا پڑ رہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملہ ہوا تو امریکہ اس کا دفاع کرے گا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اعلان کیا ہے کہ اگر صہیونی حکومت پر حملہ ہوا تو امریکہ اس کا دفاع کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کی حمایت جاری رکھیں گے لیکن سفارتی ذرائع سے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سخت محنت کریں گے۔ دوستو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کی حمایت میں ان کا یہ بیان اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد حماس کے سینئر عہدیداروں کے بیانات کے رد عمل میں تھا، کیونکہ حماس نے کہا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اسماعیل ہنیہ کی موت کو ایک بزدلانہ کارروائی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی تخریب کارہ کارروائی کے دوران
تحریک حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ہمیں افسوس ہے۔ انہوں نے اس کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت ایک بزدلانہ فعل اور خطرناک حادثہ ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی کابینہ کے وزراء کو اسماعیل ہنیہ کے موت کے حوالے سے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ جناب ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ کی رہائش گاہ کو تہران میں نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ اور ان کا ایک محافظ شہید ہو گیا۔ نیتن یاہو نے اپنی صہیونی حکومت کی کابینہ کے وزراء کو ہدایت کی ہے کہ وہ اسماعیل ہنیہ کی موت کی خبروں پر تبصرہ نہ کریں۔ شہید اسماعیل ہنیہ نے اپنی پوری زندگی صہیونی قبضے کے خلاف دوستوں جدوجہد کرتے ہوئے گزاری اور آخرکار انہوں نے اپنی دیرینہ آرزو شہادت کو پا لیا۔ اسماعیل ہنیہ کا پورا نام اسماعیل عبدالسلام احمد ہنیہ اور ان کی کنیت عبدالعبد تھی۔ وہ 29 جنوری 1963 کو الشاطی کیمپ میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان بے گھر ہونے سے پہلے اسکلان کے ایک گاؤں الجورہ میں رہائش رکھتا تھا۔ انہیں 6 مئی 2017 کو خالد مشعل کی جگہ حماس کے سیاسی دفتر کا سربراہ بنایا گیا اور انہوں نے صہیونی قبضے سے فلسطین کی آزادی کی ایک طویل جدوجہد کے بعد کل جام شہادت نوش کر لیا۔ اسماعیل ہنیہ 1988 میں حماس کے سیاسی رہنما شیخ احمد یاسین کی جانب سے حماس کی تشکیل کے ساتھ ہی اس میں شامل ہو گئے اور جلد ہی ان کا شمار حماس کے اہم رہنماؤں میں ہونے لگا اور وہ شیخ احمد یاسین کے قریبی ساتھیوں میں سمجھے جانے لگے۔ 1988 میں پہلی انتفاضہ تحریک میں شرکت کرنے پر صہیونی حکومت نے ان کو گرفتار کر لیا اور وہ 6 ماہ تک صہیونی جیل میں قید رہے۔ 1989 میں انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور 1992 میں انہیں لبنان ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ صہیونی حکومت اور نام نہاد فلسطینی انتظامیہ کے درمیان اوسلو معاہدہ ہونے کے بعد اسماعیل ہنیہ واپس غزہ آ گئے۔ 2006 میں فلسطین کے انتخابات میں حماس نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، جس کے بعد اسماعیل ہنیہ کو فلسطینی اتھارٹی کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا، لیکن حماس اور الفتح کے درمیان اختلافات کی وجہ سے الفتح اس حکومت سے علیحدہ ہو گئی اور غرب اردن میں اپنی انتظامیہ قائم کر لی، جبکہ غزہ میں اسماعیل ہنیہ کی قیادت میں فلسطینی حکومت قائم رہی۔ حزب اللہ نے غاصب صہیونی حکومت کو لبنان کے خلاف وسیع جنگ شروع کرنے کے انجام کی طرف سے خبردار کیا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں عوام کی دلیرانہ استقامت اور پائیداری اور استقامتی محاذ کی جانب سے ان کی حمایت کے نتیجے میں صہیونی دشمن اپنے اہداف میں ناکام رہا ہے۔ امریکہ نے 28 گھنٹوں بعد بالآخر ایران میں اسماعیل ہنیہ کی میزائل حملے میں شہادت پر رد عمل ظاہر کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت میں ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نہ تو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی کسی منصوبہ بندی سے آگاہ تھا اور نہ ہی براہ راست ملوث ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ نہیں معلوم اسماعیل ہنیہ کی موت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن ہم جنگ بندی کے لیے دباؤ جاری رکھنا وقت کی ضرورت ہے۔ اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکہ ہمیشہ سے جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیتا آیا ہے اور اس بات سے قطع نظر کہ اسماعیل ہنیہ کی موت کی خبروں کا کیا اثر ہو سکتا ہے، امریکہ اب بھی یہی سمجھتا ہے کہ جنگ بندی ہی واحد حل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی یرغمالیوں کی بھی اپنے گھروں کی واپسی کے لیے جنگ بندی ضروری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے جنگ کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں فلسطینیوں کا ہر دن شدید اور خوفناک تکلیف میں گزر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ٹائیفائڈ کا مرض بڑھنے لگا اور 7 مہینوں کے دوران 10,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ صرف اس مہینے جولائی میں ٹائیفائڈ کے 2,708 متاثرہ افراد کو ہسپتالوں میں رپورٹ کیا گیا۔ متاثرہ کیسز سے 51 کو لیبارٹری نے XDR تشخیص کیا ہے۔ ہسپتالوں کو ٹائیفائڈ فیور MDR ٹائیفائڈ کی الگ الگ تشخیص کی ہدایت کی گئی ہے۔
محکمہ صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مرض آلودہ خوراک، دودھ، فروزن فروٹس، گلی سڑی سبزیوں، پھلوں، گندے پانی اور متاثرہ فرد سے منتقل ہو سکتا ہے۔ تمام ہائی رسک افراد کی ویکسینیشن لازمی کی جائے اور حفظان صحت کے بارے میں آگاہی میں اضافہ کیا جائے۔ چترال میں موسلا دھار بارشوں کے باعث سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، جس میں سڑکیں، پل اور مکانات بہہ گئے ہیں۔ سیلاب میں 14 مکانات، ایک رابطہ پل ریلے میں بہہ گیا، علاوہ ازیں 3 مقامات پر سڑکیں سیلاب میں بہہ گئیں، جس کے بعد چترال میں ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جبکہ شہریوں کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور کئی مقامات پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کی ایران میں اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد افغان حکومت کا بھی دوستو رد عمل سامنے آ گیا۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ شہید اسماعیل ہنیہ عقل مند اور انتہائی مدبر فلسطینی رہنما تھے۔ اسماعیل ہنیہ نے کامیاب مزاحمت کی، بڑی قربانیاں دیں اور اب انہیں نظر پوری کر دی۔ افغان حکومت طالبان کا کہنا ہے کہ شہید کے خاندان اور صہیونی غاصبوں سے برسر پیکار بھائیوں سے تعزیت کرتے ہیں۔ شہید اسماعیل ہنیہ کے اہل خانہ اور تمام مجاہدین کے لیے صبر اور جمیل کی دعا کرتے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں پر مظالم بمباری اور نسل کشی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس عظیم مجاہد کی شہادت امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ برطانیہ میں ایک خاتون کے بال اچانک بہت زیادہ گرنے لگے۔ وہ چیک اپ کرانے گئی تو ڈاکٹر نے ایسی وجہ بتائی کہ سن کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 45 سالہ اے بی ریڈ نامی خاتون کو چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کورونا لاحق ہو چکا ہے اور اسی کی وجہ سے اس کے بال اس قدر گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایبی کا کہنا تھا کہ میری 2 بیٹیوں کو کھانسی، تھکاوٹ اور سانس میں دشواری جیسی علامات تھی، تاہم مجھ میں کورونا کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میں کورونا سے بچ گئی ہوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے جسم میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ دنوں چینی سائنسدانوں نے ووہان شہر میں کورونا کے سینکڑوں مریضوں پر کی گئی ایک تحقیق کے رزلٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ بالوں کا گرنا بھی کورونا کے ایک طویل مدتی سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس تحقیق میں شامل 1/4 لوگ ایسے تھے جنہیں کورونا سے صحت مند ہوئے 6 ماہ تک کا عرصہ گزر چکا تھا اور ان کے بال اب تک جھڑ رہے تھے۔ ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ 50 سال اور اس سے کم عمر کی خواتین کو دل کے دورے میں مردوں سے زیادہ موت کا امکان ہوتا ہے۔ ماہرین کافی عرصے سے دل کا دورہ پڑنے کی وجوہات تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے تاکہ انسان کو دل کے دورے سے قبل ہی آگاہی ہو جائے اور کچھ امداد کی جا سکے، کیونکہ دل کا دورہ دنیا بھر میں اچانک موت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ماہرین کے مطابق خواتین اور مردوں میں دل کا دورہ پڑنے کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں۔ 11 سال کے عرصے میں محیط اس تحقیق کے دوران سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ ہسپتالوں میں ہونے والی اموات یا دل کی بیماری سے مرد اور خواتین میں شرح اموات تقریباً یکساں تھیں، لیکن اسی مدت کے دوران دیگر وجوہات سے مرنے کا خطرہ خواتین میں 1.6 گنا بڑھ گیا۔ امریکہ کے ہارورڈ میڈیکل اسکول سے وابستہ اور اس تحقیق کی قیادت کرنے والے مصنف پروفیسر رون اسٹائن نے کہا کہ یہ بات اہم ہے کہ 50 سال سے کم عمر افراد میں مرد سب سے زیادہ دل کے دوروں کا سامنا کرتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔